بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون، عدالتیں کسی کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور پاکستان خدا نخواستہ بہت افسوس ہوتا ہے. ایسے جیسے کوئی مقبوضہ وادی ہوتی اور جہاں پہ بغاوت کے مقدمات اس طریقے سے درج ہو رہے ہیں، غداری کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات کہ پاکستان میں باغیوں کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، غداری کے علاوہ کچھ ہے رہ ہی نہیں گیا. معمولی باتوں پہ غداری کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات، اور یہ کن لوگوں پہ مقدمات درج ہو رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرینز پہ ہو رہے ہیں، موجودہ ہر کوئی، سابقین یا موجودہ، اس پہ ہو رہے ہیں، صحافیوں پہ ہو رہے ہیں. یعنی جو چیز دیکھتے ہیں سیاسی مخالفین کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور ایک نیا بیانیہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے نیا لفظ استعمال کیا جائے اور وہ ہے سیاسی دہشت گرد کا. یعنی کہ اب جو پولیٹیکل رائٹس کی بات کرے، سیاستدان کرے، سیاسی جماعتیں کریں، سیاسی جماعتوں کا تو کام یہ ہے، صحافیوں کا کام یہ ہے، صحافت کا کام یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ شہری آزادیوں کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی بات کرتے ہیں. لیکن اب جو بھی آئین، جمہوریت، شہری آزادی، بنیادی انسانی حقوق، آئین کی بالادستی، جمہوریت کی آزادی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے گا اور پاکستان کی سلامتی کی بات کرے گا، اس پہ غداری کا مقدمہ درج کر دیں، اس کو باغی بنا دیں، اس پہ بغاوت کا مقدمہ درج کر دیں اور آپس میں آپ ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی ایک ریاست میں کوئی کنورژن آ رہی ہے اور یہ خاموشی سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جبر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں 14 جماعتی اتحاد، اور اس میں اب پہلی دراڑ مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب سائیڈ پہ ہوتی جا رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک گریٹر پلان کو آئی تھنک انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں یا آپ کہیں کہ میں کس سائیڈ پہ جا رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر سکتا ہوں. نہیں، کچھ چیزیں ہیں، سیاسی جماعتوں میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید اس چیز کی سمیل آ گئی ہے کہ معاملات کو دانستہ ایک سائڈ پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور خاص طور پہ شریف فیملی کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے آگے جا کے، کیونکہ چیزوں کو بند گلی میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ صرف اور صرف کون لے کے جا رہا ہے، اور وہ لے کے جا رہا ہے مسلم لیگ نواز، شریف فیملی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لے کے جا رہا. اور وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے مقدمات درج کر رہے ہیں کہ از خود لاوا پھٹے اور پاکستان کے عوام اور جو آرام سے بیٹھے ہیں وہ ایک انتظار کر رہے ہیں انتخابات کا کہ انتخابات آئیں تو اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کریں، لیکن اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ایسا لاوا پھٹے کہ صورتحال ایمرجنسی کی طرف جائے، صورتحال مارشل لا کی طرف جائے. اس کی ریزن ہے، میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر آ چکا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں جو ان کیمرہ ہوا، آپ سرکاری بیان کو چھوڑ دیں، جو سرکاری بیان جاری کیا کہ جی ہم غور و خوض کیا گیا اور غور و خوض کرنے کے بعد اب گورنر پنجاب کو چٹھی لکھ دی گئی ہے کہ وہ آپ ہمیں وقت دیں، ہم آپ سے مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن کی تاریخ دیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے. اندر خانے جو اجلاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف عدالتی فیصلہ ہے، ایک طرف آئین ہے اور ہم اس سے باہر جا نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم آئین کو سبوٹاج کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم جمہوریت کو سبوٹاج کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم عدالتی فیصلے سے باہر جا سکتے ہیں کیونکہ عدالتی فیصلہ سیدھا آئین کی بالادستی اور آئین کے آرٹیکلز کے مطابق ہے اور آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اندر یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ جناب ہم یہ بڑوں کی لڑائی میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں کیونکہ کل کو یہ پھندا جو ہے وہ ہم پہ ہی آئے گا اور عدالتی فیصلوں کی انحراف اور آئین سے انحراف کا جو سارا ملبہ ہے وہ بالآخر ہم پہ گرا دیا جائے گا. اس لیے آپ اپنے آپ کو امپارشل کریں اور الیکشن کی طرف بڑھیں. یہ ہے ان کیمرہ سیشن، جو اندر جو باتیں ہوئی وہ ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں ہمیں نہیں پڑنا، یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے اور ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم مارے جائیں گے اور باقی سارے بچ جائیں گے. نہ ہی سیاسی لوگوں کو کچھ ہونا ہے اور نہ ہی غیر سیاسی لوگوں کو کچھ ہونا ہے، یہ کل کو پھر آپس میں اکمک ہو جائیں گے. اس لیے جی گورنر پنجاب پہ اب یہ چٹھی انہوں نے فوری چٹھی لکھی اور کل کے لیے کل کا وقت مانگا ہے، اور گورنر پنجاب نے بھی کل ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے اور انہوں نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب وہ غور و خوض فرمائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ ہی وزارت خزانہ انکار کر سکتی ہے پیسے دینے سے،
بالکل نہیں انکار کر سکتی، کیونکہ اگر 87 ارب روپیہ ایم این ایس کو دیا جا سکتا ہے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ، اور مزید دیے جا رہے ہیں، اور ترقیاتی فنڈز چل رہے ہیں، اور باقی تمام اخراجات چل رہے ہیں، اور 100 سے زائد رکنی کابینہ کے اخراجات برداشت ہو رہے ہیں، تو پھر ایک آئینی ذمہ داری کے تحت الیکشن کے لیے پیسے کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ اس کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے آرگومنٹ اعلیٰ عدالتوں میں بھی، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کا آرڈر، میں آپ کو ان ایڈوانس بتا دوں کہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان صرف یہ نہیں کہے گی کہ الیکشن کروا دیں، یہ نہیں کہے گی، بلکہ اس سے آگے وہ رسپانسبلٹی فکس کرے گی، اور اس رسپانسبلٹی جو فکس ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز کافی عرصے تک، کئی دہائیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی آپ للے تللے کر رہے ہیں اور آئین کو سبوٹاج کرنے کی باتیں، عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، عدالتوں کو بھی بند گلیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور عدالتوں کے سامنے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور عدالتوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ وضاحت بھی کر دی، اٹارنی جنرل وضاحت کی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنجال صاحب نے ایک حوالہ دیا محمد خان جنیجو کے دور کا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا تھا کہ ایک ایماندار وزیر اعظم کو بھی ہم نے، ایک ایماندار وزیر اعظم تھا، اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، محمد خان جنیجو، اور وہ آج انہوں نے وضاحت کی۔ لیکن اس ایک ریمارکس پہ جو طوفان بدتمیزی برپا کی گئی سینٹ میں، اور مریم صاحبہ نے باہر آ کے اور باہر بھی گفتگو کی، اور عدالتوں پہ جو نشانہ بازی کی جا رہی ہے، تیر اندازی کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کرنا پڑی، اور اس کی وضاحت کر دی گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آئین کو بھی اپنے گھر کی لونی بنانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں سمجھتے، کیا کوئی نہیں دیکھ رہا ریاست کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے گورنر پنجاب نے بھی کل کا وقت دے دیا ہے، اور کل کے وقت میں کل ڈیسائیڈ ہوگا کہ الیکشن کی تاریخ، کیونکہ وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ اب آہستہ آہستہ سارے پوزیشن لیتے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ آگے جا کے یہ بہت بڑا کیس بنے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے، کیونکہ یہ بہت ایک پھیلایا جا رہا ہے یہ معاملہ، کہ اس نیریٹو کو مضبوط کیا جائے کہ الیکشن نہیں ہونے، الیکشن بالکل نہیں ہونے، اور اتنا خوف پیدا کر دیا جائے کہ اس کا کوئی نام ہی نہ لے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں واضح طور پہ کہ چیف سیکرٹری سائٹ پہ ہو چکے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب، وہ جا کے عدالت میں بتا چکے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں۔ اب کل چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو گورنر پنجاب نے بھی بلایا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ۔ آج نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے بتایا، اور محسن نقوی صاحب ہماری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں مبینہ طور پہ، اور ملاقات کر کے یہ ساری صورتحال ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ ملاقات اندرون ملک ہوئی یا بیرون ملک اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں، لیکن اطلاعات موجود ہیں، ذرائع ہمارے پاس جو کہہ رہے ہیں۔ تو اس ملاقات اور اس مشاورت کے بعد آج سی ایم پنجاب نے، نگراں وزیر اعلیٰ نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کرے شیڈول، پنجاب گورنمنٹ تیار ہے، اور ہم الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں، ہم نگراں ہے، ہمارا دور مخصوص پیریڈ ہے، اور جیسے ہی مخصوص پیریڈ ختم ہوگا ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور ان کی کابینہ نے بھی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا اور الیکشن کے لیے کہہ دیا۔ اب رہ گئے گورنر صاحب۔ اب گورنر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ سے، اور بلکہ شہباز شریف صاحب پہ بھی نہیں، وہ لے رہے ہیں ڈکٹیشن مریم صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے، ان سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے۔ جو گورنر پنجاب کہیں گے وہ گورنر پنجاب کو جو کہا جائے گا وہ آگے بیان کر دیں گے، کیونکہ اگر گورنر پنجاب اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے تو اس میں کوئی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن کیونکہ پیچھے پریشر ہے پارٹی کا، نامینیز کا، اور نامینی ان کے ہیں، نامزد انہیں کیا، ان کے نمائندے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے، مسلم لیگ نواز کے، اس لیے وہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کل کا دن بڑا اہم ہوگا کہ یہ کس طرف جانا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہے، اور بلاول بھٹو نے جو ایک بات کی ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کی جو بات کی ہے کہ منیمم ایک آبجیکٹیوز، منیمم ایجنڈا، منیمم آبجیکٹیوز، کوآپریشن کے رولز آف گیمز طے کر لیے جائیں اور اس سے آگے بڑھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سیدھا سیدھا آئین سے انحراف اور آگے جا کے مزاحمت اور تصادم والی صورتحال اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی درخواست ضمانت
کو مسترد کروانے کے لیے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا کہ انہوں نے پھر گفتگو کر دی ہے، لہٰذا انہیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور ان کو دوبارہ اندر کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نئے باغیوں کی ایک فصل تیار کی جا رہی ہے، خدا نخواستہ شوکت ترین صاحب کی اس گفتگو پہ، 2 صوبائی وزراء خزانہ کی گفتگو پہ ایک بہت بڑا اختیار کیا جاتا ہے جی، ہوا کھڑا کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ایک وہ ریکارڈنگ کی گئی غیر قانونی طور پہ، ریکارڈنگ کر کے اس کے بعد پھر ایک کیس بنا دیا گیا اور بالآخر انکوائری بھی مکمل ہو گئی اور اب مقدمہ درج ہو گیا شوکت ترین صاحب پہ، اور شوکت ترین صاحب پہ مقدمہ میں بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور سنگین ترین دفعات لگا دی گئی ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب جیل میں ہیں، راول پنڈی میں ہیں اور اڈیالہ جیل میں۔ ان کو ان کے بھتیجے ملاقات کر کے آئے اور پہلے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اب انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، یعنی ایک 73 سالہ سینئر موسٹ ہمارا سیاستدان، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ایک FIR درج ہے اور اس پہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، یہ شیخ رشید صاحب نے بتایا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے ان کے بھتیجے نے آگے بتا دی۔ تو مخالفین کو ٹارگٹ کر کے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اصل معاملات کیا ہیں؟ اصل معاملات یہی ہیں کہ جی صورتحال حالات قابو میں نہیں ہیں، اور حالات قابو میں نہیں ہیں تو اس لیے سیاسی مخالفین کو ہی دبایا جائے۔ نون لیگ جو ہے، نون لیگ کے آپس کے اپنے مسائل بڑے بے شمار ہو چکے ہیں، وہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو بتائیں گے، لیکن بدستور معاملات وہیں کے وہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کو بائیکاٹ، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خزانے کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ایک اور ایلیمنٹ آیا کہ PSL کے لیے جو سیکورٹی، وزارت داخلہ نے سیکورٹی پرووائڈ کیا PSL کے لیے، یہ جو ہماری کرکٹ سیریز چل رہی ہے، سیزن چل رہا ہے PSL پاکستان سپر لیگ، اس کے لیے فوج بھی دستیاب ہے، رینجرز بھی دستیاب ہے۔ میں صرف اتنا ہی، ظاہر ہے یہ عدالتوں میں بھی جائے گا نا معاملہ کل، تو اگر PSL کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، اور حالانکہ وہ آئینی تقاضا نہیں ہے اور PSL آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور سیکورٹی ماشاءاللہ سے سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان میں از خود ایک نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جناب سیکورٹی کے معاملات کھڑے کر دیے جائیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور ادھر بھی پنجاب میں بھی، حالانکہ سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ بالکل ہیں، اور ان سے بدترین حالات میں انتخابات ہو چکے ہیں۔ تو اگر PSL کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، جو کہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے، جو کہ آئینی ایونٹ نہیں ہے، آئینی ایونٹ نہیں ہے وہ، لیکن الیکشن کے لیے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، تو بہت ساری چیزیں جی، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آئین پاکستان موجود ہے اور اس سرزمین کو آپ بے آئین کر دیں یا اس میں سے کچھ اپنے مطلب کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔